الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو قال من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما خلق الظلم وجورا اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، پچھلے ہفتے میں نے بات عرض کی تھی کہ قیامت کا واقع ہونا یہ یقینی چیز ہے. قیامت آ کر رہے گی. قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتائی تھیں. ان علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے پہلے بہت ساری علامتیں ظاہر ہو. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ علامتیں دو طرح کی، ایک ہے علامت قریبہ اور ایک ہے علامت بعیدہ. علامت بعیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علامتیں جو قیامت سے بہت پہلے پیش آئیں اور ان میں سے بعض علامتیں ظاہر بھی ہو چکی. اور میں نے کہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ قیامت کی علامت میں سے دیکھو. یہ چیز حدیث سے ثابت ہے. پچھلے ہفتے جو ہمارے وہ چچا کو اعتراض تھا، سوال تھا، یہی تھا کہ بھائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا قیامت کی علامت نہیں، لیکن حدیث سے ثابت ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بعثت انا والساعۃ کہاتین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے ہیں. حدیث میں ہے وَقَارَنَ بَيْنَ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَىٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی، اپنی درمیان کی انگلی، دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا میں اور قیامت دونوں اس طرح بالکل قریب کریں گے. دیکھو یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین. میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے. اور اس حدیث میں وَالضَّمَّ وَالسَّبَابَةَ وَالْوُسْطَىٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی، اس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اور درمیانی انگلی یہ انگلی آپ اس طرح نے دونوں ملا کر بتائے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، چونکہ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر کوئی نبی آنے والا نہیں. بخاری شریف کی میں نے آپ کے سامنے دو روایتیں پیش کی، اور بھی بہت ساری روایتیں مسلم شریف میں، مسند احمد کر کے ایک کتاب ہے حدیث کی، اس میں بھی موجود ہے. ڈھیر ساری روایتیں پیش کی جا سکتی ہیں. بہرحال ایک بات یہ بھی عرض کرتا چاہیے، آدمی کو ہر جگہ پر سوال ہوتا ہے، سوال ہونا بھی چاہیے. سوال کا ہونا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آدمی سمجھا ہوا ہے. سوال اسی کو ہوتا ہے. آدمی کو جب بھی سوال ہو، حدیث میں ایک حدیث یاد آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اچھی طرح سوال کرنا نصف علم ہے، حسن السؤال نصف العلم. اچھی طرح سوال کرنا آدھا علم ہے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے شرح حدیث نے لکھا ہے کہ جو آدمی اچھی طرح سوال کرے گا، کوئی بھی سوال، کوئی علمی سوال ہو، اچھی طرح سوال کرے گا اور پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح جواب مل جائے گا تو اس کا علم پورا ہو جائے گا. اس لیے حدیث میں کہا گیا حسن السؤال نصف العلم. اچھی طرح سوال کرنا آدھا علم ہے. اچھی طرح سوال کرنا آدھا علم کیسے؟ وہ اس طرح کہ جو اچھی طرح سوال کرے گا اس کو اچھی طرح جواب ملے گا، اس کا علم پورا ہو جائے گا. آدھا علم سوال ہے، آدھا علم جواب ہے، جواب پورا ہو. لیکن اچھی طرح سوال کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، سوال کا ایک طریقہ ہوتا ہے، درس ہوتا ہے. ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، یہ دوا شام کو لینا ہے، یہ دوا کھانے سے پہلے پینا ہے، یہ دوا کھانے کے بعد پینا ہے. ڈاکٹر صاحب سمجھاتے ہیں، بہت سی مرتبہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سمجھ میں نہیں آتا کہ دوا صبح میں کب لینا ہے، شام میں کب لینا ہے. 2-3 آدمی کی ساتھ میں دوائی ہو تو آدمی پھر سے جاتا ہے آدمی ڈاکٹر کے پاس. اور ڈاکٹر کے پاس کیا رول ہوتا ہے؟ آج کل کے ڈاکٹر کے پاس نہیں سب رول ہوتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے آفس میں، ڈاکٹر صاحب کے دواخانے میں اجازت کے بغیر 2 آدمی ساتھ میں بھی نہیں جا سکتے. آپ نے دیکھا ہو نمبر وائز ہر ایک کو جانا پڑتا ہے. ایک آئے گا اس کے بعد دوسرا جائے گا. اگر پہلے سے کوئی بندہ اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود ہو، اگر کوئی جانے کی ضرورت کرتا ہے اس کو ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ آپ ابھی نہیں جا سکتے. ڈاکٹر کے اصول ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. علماء اس روئے زمین پر علم باطن کے ڈاکٹر ہیں، علم باطن بتانے والے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی سوال ہوا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی سوال پیدا ہوتا تھا، سوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان یہ تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے. آپ علیہ السلام سے پوچھتے تھے. نبی علیہ السلام بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کفار مکہ آپس میں پلان بناتے تھے کہ آج ایسا سوال کریں گے کہ نبی علیہ السلام اس کا جواب نہ دے پائے. اور ایسا ہوتا تھا. پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ کفار مکہ یہود و نصارہ کے پاس جاتے تھے اور بہت ساری چیزوں کا علم معلوم کرتے تھے. اور یہود و نصارہ کفار مکہ کو سکھاتے تھے کہ آپ جاؤ اور نبی کے پاس جا کر ایسے سے سوال کرو. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوا نبی علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی جواب نہیں دوں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا انتظار ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی اور آپ علیہ السلام جواب دیتے. بہرحال آدمی کو سوال ہو سکتا ہے. میں آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں کیونکہ ایک موضوع چھیڑا ہے ہمارے یہاں. ہو سکتا ہے انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہے. کسی کو کوئی بھی سوال ہو آدمی کو تنہائی نہیں ملنا چاہیے کہ مجھے ایک سوال ہے. میں اپنی جیب سے تو کوئی بات پیش کروں گا نہیں. اگر میں اپنے جیب سے بات پیش کروں گا، نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جس آدمی نے میری طرف جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات نقل کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور کا ٹھکانہ جہنم میں بنا ہے. نبی علیہ السلام بیان فرماتے نبی علیہ السلام کی بات میں نقل کروں گا، قرآن کی آیتیں نقل کروں گا، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے اکابر نے جو باتیں نقل فرمائی ہوئی آپ کے سامنے نقل کروں. بہرحال میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جو قیامت کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، یہ علامتیں 2 طرح کی ہیں. ایک علامت قریبہ اور ایک علامت بعیدہ. علامت قریبہ یعنی وہ علامتیں جو قیامت سے بہت پہلے پیش آئی. انہی میں ایک علامت دجال کا نکلنا ہے. انہی میں ایک علامت حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا اس دنیا میں تشریف لانا. اور عجیب بات ہے نبی علیہ السلام نے یہ بیان کر دیا کہ جو مہدی آنے والے ہیں وہ مہدی کہاں پیدا ہو، ان کا نام کیا ہوگا، کیا علامت ہے، کیا ہوگا. لیکن پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا
اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئے جنہیں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ہر ایک نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کو بیان کیا، اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کے جال میں پھنس گیا. شیطان نے ان کو پھنسا دیا. کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کو مان لیا، حتیٰ کہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھوئے. علماء پر اعتراض کیا، حدیث کی غلط تعبیر کی، قرآن کریم کی آیتوں کی غلط تعبیر کی. تو نبی علیہ السلام نے وہ علامتیں بیان کی. ان علامتوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہے، پھر غور کرنا ہے کہ بھئی اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے جو علامتیں بیان فرمائی ہے، کیا علامتیں اس میں پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی؟ جیسے میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر اس دنیا میں ایک دن بھی باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا فرما دے. اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کو بھیجا جائے. آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کا نام میرے نام کے مشابہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مشابہ ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے تیسری چیز بیان فرمائی کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، میرے خاندان والوں میں سے ہوگا. اور غور کریں اس حدیث میں تو تین چیزیں اور بھی آگے. نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ اس کا نام میرے نام کے مشابہ ہو. اور نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ محمد. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اس زمانے میں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے شکیل بن حنیف، اس کا نام تو شکیل ہے، محمد کا نام تو عبداللہ ہوگا، اس کے والد کا نام تو حنیف ہے. نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ کون سے خاندان سے ہو. چنانچہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو مہدی آئیں گے وہ حسنی خاندان سے ہو. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حسینی خاندان سے ہو. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حسنی خاندان سے ہو. چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ہارون بن مغیرہ نے بیان کیا. دیکھو سند کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مجھ سے ہارون بن مغیرہ نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عمرو بن ابی قیس نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شعیب بن خالد نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کی طرف دیکھا. علی رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا تھا حسن، اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ میرا بیٹا جنتیوں کا سردار ہے، جیسا کہ خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. جیسے آپ خطبے میں سنتے ہوں گے سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین کو جنتیوں کے سردار ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کے متعلق فرمایا یہ تو جنتیوں کے سردار ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ، حضرت حسن کے پشت سے، حضرت حسن کی نسل سے ایک آدمی پیدا ہوگا یُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ، جن کا نام تمہارے نبی کے نام کے جیسا ہو. تو دو باتیں سمجھ میں آئی. علی رضی اللہ عنہ بیان فرمایا ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، جو مہدی آنے والے ہیں، وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ جو مہدی آئیں گے ان کا نام نبی علیہ السلام کے نام کے مشابہ ہوگا. ایک اور روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مہدی آنے والے ہیں وہ حضرت حسین کے خاندان سے ہو. دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے شرح حدیث نے لکھا ہے کہ جو مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے ان کے والد حضرت حسن کے خاندان سے ہوں. کتنی اچھی بات ہے. ان کے والد حضرت حسن کے خاندان سے ہوں اور ان کی والدہ حضرت حسین کے خاندان سے ہوں. اب اس زمانے میں شکیل بن حنیف
جو اپنے آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اب اس کے خاندان کا جائزہ ہے، تو اجمی خاندان کا ہے، نبی علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے، کہ وہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حدیث میں نبی علیہ السلام بیان کرتا ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا، حضرت مہدی کب تشریف لائے. وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی علیہ السلام نے اس میں بیان فرمایا کہ وہ جب مہدی آئیں گے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ الظلم وجورا. دیکھو مہدی کب آئیں گے تو بیان ہی نہیں کیا حدیث میں، کچھ علامت بیان فرمائی. اس میں ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ پوری دنیا کے اندر ظلم و زیادتی عام ہو جائے گی، زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، ظلم و ستم دنیا میں عام ہو چکا ہوگا، بلکہ ظلم اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت ہوگا، لوگوں کو پناہ کی جگہ بھی نہیں، کیونکہ اتنا تو ظلم نہیں، اتنا ظلم بڑھ جائے گا، لوگوں کو پناہ کی جگہ بھی نہیں. اور یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ينزل بلاء شدید من سلطانی، میری امت میں ان کے بادشاہوں کی طرف سے بہت سخت ظلم و زیادتی کی جائے، بادشاہوں کی طرف سے، وقت کے حکمرانوں کی طرف سے لوگوں پر بہت سخت ظلم و زیادتی کی جائے. ایسی سخت ظلم و زیادتی ہوگی کہ لوگوں پر زمین تنگ ہو جائے گی. اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کو بھیجا جائے گا. آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ وہ آدمی من عدلتی، میرے خاندان سے ہوگا. فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَ الظُّلْمُ وَجَوْرًا. دیکھو نبی علیہ السلام بیان فرمائے حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا، جو لوگوں میں ظلم و زیادتی عام ہو جائے گی. بلکہ ایک حدیث میں بیان کیا لوگوں پر ایسے سخت حالات ہوں گے، ایسے سخت حالات ہوں گے، لوگ مایوس ہو چکے ہوں گے، اور ایسی مایوسی لوگوں کے دلوں پر چھائی ہوگی، لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ مہدی آ جائے، مہدی آ جائے. نا امید ہو کر لوگ کہنا شروع کر دیں گے کب مہدی نہیں آنے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مہدی کو بھیجا جائے. اس سے سمجھ میں آیا کہ حضرت مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے، یا حضرت مہدی کے مہدی ہونے کا جب ظہور ہوگا، ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی، زمین تنگ ہو چکی ہوگی، لوگوں پر ایسے سخت حالات ہوں گے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوں گے. اور اسی حدیث میں آپ غور کریں، نبی علیہ السلام نے ایک عجیب چیز بیان کرنا ہے. جو لوگوں میں اتنے سخت حالات ہوں گے، حضرت مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضرت مہدی آ کر دنیا میں عدل و انصاف کو عام کریں گے. جیسے دنیا ظلم و زیادتی سے بھر گئی ہوگی، حضرت مہدی آ کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ شکیل بن غنی جو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے دعوے کے تو کئی سال گزر چکے. آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کسی کی زبان سے کہ دنیا میں عدل و انصاف میں، دنیا میں ظلم و زیادتی میں کمی آ رہی ہے، ایسا نہیں سنا. جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے سال گزر رہے ہیں، ظلم و زیادتی بڑھ تو رہی ہے، ظلم و زیادتی کم نہیں ہوتی. اگر واقعیت یہ مہدی ہوتا، واقعیت وہی مہدی ہوتا جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، تو اس کے آنے کے بعد دنیا میں ظلم و زیادتی کم ہوتی، بڑھتی ہے. یہ ظلم و زیادتی تو بڑھتی جائے. وہ آنے والے مہدی جب دنیا میں آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا، ظلم و زیادتی ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے دنیا کا عدل انصاف عام ہو جائے گا. اور ایک بات جو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کی بتائی تھی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المہدی یمینی،
دیکھو اکثر جگہ پر حدیث میں یہ کہا المہدی یونی، مہدی تو میرے خاندان سے ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا اجل الجبہتی واغنى الانف. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کی پیشانی بڑی ہوگی، بڑی پیشانی والے، پتلی باریک ناک والے. یہ آدمی کی خوبصورتی کی علامت ہے، جس کی پیشانی بڑی ہو، جس کی ناک پتلی پتلی ہو، باریک ہو، ایسا آدمی خوبصورت لگتا ہے. دنیا میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، مہدی آئیں گے، ان کی پیشانی بڑی ہوگی. چہرے کے اعتبار سے حسین و جمیل ہوں گے، خوبصورت ہوں گے. ابھی زمانے میں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ اس کے چہرے کو دیکھیں اور حدیث کے الفاظ پر غور کریں. نبی علیہ السلام کو بیان کر رہے تو مشاہدہ پیشانی والا ہوگا، لمبی ناک والا ہوگا، باریک ناک والا ہوگا. اس کی ناک کو دیکھیں، اس کی پیشانی کو دیکھیں، اس کے چہرے کو دیکھیں اور حدیث کی علامتوں کو دیکھیں، آپ کو واضح فرق معلوم ہو جائے. اور بھی نبی علیہ السلام نے علامت بیان فرمائی ہے. بس آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے پہلی چیز کو یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کا نام اس کے والد کے، میرے والد کے نام کی مشابہ ہے. اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے ہم پہلے نام پوچھیں آپ کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے اخلاق و اوصاف کیسے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اس امت کے آخری مجدد حضرت مہدی ہوں گے. اس امت کے آخری مجدد حضرت مہدی رضی اللہ عنہ. اور بھی بہت ساری علامتیں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شبیر بن حنیف کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے دنوں میں نئے نئے فتنے جو رونما ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی اس کی حفاظت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.